اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے۔ سورۃ بینہ کی بات نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 101 نمبر ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے موسوم ہے، سورۃ الحشر اور سورۃ بنی نذیر۔ حشر کا معنی جمع کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں یہود کے بہت سارے لشکروں کو جمع کیا تھا، جماعتوں کو جمع کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اول الحشر کا نام دیا، یعنی پہلی مرتبہ ان کو جمع کیا گیا اس طرح۔ اور بنی نذیر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہے اور اس زمن میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا ربط پہلی صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی صورت میں منکرین مفسدین کے لیے زجر کا بیان تھا، اس میں ان کے لیے تخفیف دنیوی کا بیان ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں ایک قسم کے منافقین کے ایک قسم کا بیان تھا، یہاں ان کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں یہ بیان کیا گیا تھا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا پیغمبر، ہمارے پیغمبر ہم غالب آتے ہیں۔ کتب اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، تو یہ صورت اس کی تفسیر ہے، اس غلبے کی تفسیر ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون مفسدین اور مخالفین کے لیے تخفیف دنیوی کا بیان مثال کے ساتھ، بنی نذیر کی مثال کے ساتھ، کہ تمہارا حشر بھی اسی طرح ہوگا اگر تم باز نہیں آئے۔ صورت کے امتیازات اور خصائص کا بیان۔ صورت میں بنو نذیر کی جلا وطنی کا بیان ہے اور اس کو اول الحشر کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس میں مالفے کے مصارف کا بیان ہے اور مالفے کے متعلق جو جاہلی طریقہ تھا اس پر رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مہاجرین اور انصار کے صداقت اور کامیابی کا بیان ہے۔ نمبر 4، منافقین کی قبیح اوصاف کا بیان ہے۔ اور نمبر 5، اس میں اسماء حسنہ بہت زیادہ ذکر کیے گئے سورت کے آخر میں، واللہ الخالق البارئ المصور واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام الی آخرہ۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا اس آیت سے ہوئی ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آیت نمبر 1، اور اختتام 24 نمبر آخری آیت پر ہوئی ہے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ابتدا والی آیت کی شروع میں بھی عزیز حکیم ہے اور آخری آیت کے آخر میں بھی عزیز حکیم ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عزت کے مظاہر بیان کیے گئے اور بندوں میں اس کی حکمت بیان کی گئی۔ اس لیے صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ مومنوں کو معزز بنانے پر بھی اللہ قادر ہے، کافروں کے ذلیل کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ صورت کے موضوعات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تنزیہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور حکمت کا بیان ہے، آیت نمبر 1، 22، 24۔ دوسرا موضوع یہود اور منافقین کے احوال کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے رسوا کیا، آیت نمبر 2، 5، 11، 17۔ تیسرا موضوع مہاجرین اور انصار کے احوال کا بیان ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے تعریف کے مستحق ٹھہرے اور بعد والے ایمان والے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، آیت نمبر 8 آیت نمبر 10۔
چوتھا موضوع اس میں احکام الفے کا بیان ہے، وہ مالی غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 5 اور 7 میں اس کا بیان ہے۔ پانچواں موضوع اس میں فریق المؤمنین اور فریق الکافرین کے درمیان فرق کا بیان ہے، 20 نمبر آیت۔ چھٹا موضوع اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال و تاثیر قرآن کا بیان ہے، 21 نمبر آیت میں۔ امام مالک رحمہ اللہ آیت نمبر 10 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ مال غنیمت میں حصہ ہے نہ اسلام میں اس کا حصہ ہے۔ اور 10 نمبر آیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا۔ 18 نمبر آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی کے عوامل میں سے ایک عامل ہمیشہ محاسبہ کرنا ہے۔ سنت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طاعت کو، فرمانبرداری کو ہمیشہ لازم کیا گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دے وہ قبول کرو، مال ہو، دین ہو، کچھ بھی ہو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم کی تاثیر کا بیان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ مدینے میں ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم کی تھی، تو ایسی سچی اخوت اور اللہ کے لیے محبت، اس کی مثال نہ آپ نے سنی ہوگی، کبھی بھی آپ سن نہیں سکتے اور نہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ صحابہ اکرام نے جو اخوت و احسار کا نمونہ پیش کیا، اس کی مثال نہیں ہے۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان مواخات قائم کیا۔ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارگی قائم کی۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرے پاس مال ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو آپ کی پسند ہو، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، آپ کے مال، آپ کے اہل میں اللہ برکت عطا فرمائے، و آپ اپنے پاس رکھے، مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں تاجر ہوں، تجارت کا طریقہ جانتا ہوں، میں خود پیسے کما لوں گا۔